ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا اللہ سے بھی بڑھ کر قرار دینے والے ہیں، جس کی کچھ تفصیلات آپ نے سنی ہے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں صحابہ ہرگز کھڑے نہیں ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، صحابہ نہیں اٹھتے تھے، اور نہ اٹھنے کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ آپ کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہو۔ جو شخص خود یہ چاہتا ہے، خود یہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے یہ حدیث سیدنا عمر ابن خطاب کو ممبر پر سناتے ہوئے سنا تھا کہ مجھے میرا مقام سے اونچا مت کرنا۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے، نصارہ نے کیا ان کے تین فرق بڑے ہیں، ایک نے کہا ڈائریکٹ اللہ، ایک نے کہا ابن اللہ، ایک نے کہا یہ تین کے مجموعے میں سے ایک ہے۔ تین فرقے، تینوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور تفصیلات موجود ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا اللہ سے بھی بڑھ کر قرار دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں بڑھانے سے منع کیا کہ میری شان میں اضافہ نہ کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، یہ حدیث تھی لا تطرونی، دیگر افعال میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کسی شخص سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ کے دیکھنے سے ان کو بڑی محبت تھی، آپ کے دیدار کی بڑی تڑپ ہوتی تھی۔ لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت من رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنا ان کو بڑا پسند تھا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑی محبت ہوتی تھی۔ کبھی بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو محبت میں آدمی کیا کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جانا احترام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں صحابہ ہرگز کھڑے نہیں ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، صحابہ نہیں اٹھتے تھے، اور نہ اٹھنے کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں لما یعلمون من کراہیتہ لذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ آپ کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں، اگرچہ اس پر بعض علم نے کلام بھی کیا، کہ میرے لیے ایسے مت کھڑا ہوا کرو جس طرح یہ عجمی لوگ، وہ بادشاہوں کا دربار ہوتا ہے نا، سارے کھڑے ہو گئے۔ آج کل ہمارے کورٹس وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، جج صاحب آ رہے ہیں، سب کھڑے ہو جائیں، جب تک وہ نہیں بیٹھے گا جب تک آپ نے بھی نہیں بیٹھنا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، جو شخص خود یہ چاہتا ہے، خود یہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ کسی کو اپنی تعظیم، اپنے احترام میں حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ ہاں، کوئی کسی کی محبت میں خود کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی الگ بحث ہے، پورا مسئلہ ہی الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، جب آپ کے اوپر وفات کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے، بے ہوشی سے جو افاقہ ہوتا، یہ حدیث مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ بار بار کہتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہود نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت مت بنا دینا کہ اسے پوجا جائے، لوگ اس کی عبادت کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان، آپ کو پتہ تھا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام ہے، آپ کی تعظیم ہے، لیکن اس تعظیم اور احترام میں حد سے تجاوز یہ ہوگا کہ آپ کو پوجا جائے گا، آپ کو سجدے کیے جائیں گے، آپ کی عبادت کی جائے گی، جس کی شکلیں میں نے ذکر کی۔ لوگ قصداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو، جائے تدفین کو قبلہ بنا کر سجدہ کرتے ہیں، آپ کی قبر مبارک کو پیٹھ نہیں دکھاتے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر بت نہ بن جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ صحابہ کا آخری دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام تدفین کو، آپ کے حجرہ مبارکہ کو مسجد کے اندر داخل کروا دیا۔ یہ اللہ کا امر کونی ہے، لیکن اس سے ایک امر شرعی بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ میری قبر، اگر یہ مسجد سے باہر ہوتی تو لوگ لازمی قصداً اس جگہ کا قصد کرتے، اور قصد کے ساتھ ساتھ، جب قصد ہوتا ہے نیت کے ساتھ، تو بڑی چیزیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اب مسجد میں آ گئی، اب کم وقت کوئی آپ کے حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے آپ کو سجدہ کرنے کی نیت سے سجدہ کر ہی رہا ہے، کر تو وہ رہا ہے، لیکن دنیا کو نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، آپ نے بچیوں کو جب اشعار پڑھتے ہوئے سنا، ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری شادی ہوئی، اللہ کے نبی اگلے دن آئے میرے پاس بیٹھے ہوئے، اب شادی کا موقع تھا، بچیاں اشعار گنگنا رہی تھیں، ایک بچی کہہ بیٹھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج ایسا نبی موجود ہے جس کو کل کی خبروں کا پتہ ہے۔ بچی کو ٹوک دیا خوشی کے موقع پر، یہ ایک مت کہو جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھیں، جو بدر کے اپنے شہداء کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہی تھیں، وہ کہتی رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے گفتگو میں کہہ دیا ماشاء اللہ وشیتا، ہوتا تو وہی ہے جو آپ اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں۔ لمحے بھر کا بھی آپ نے وقفہ نہیں لیا، آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اتنا کہو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔
ایک لمحے کے لیے کسی ایک جملے میں، کسی ایک حرکت میں، کسی ایک عقیدے میں، عقیدہ، قول اور عمل، اس میں کسی بھی وقت میں کہاں کہاں بندہ باہر نکلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں روکا ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آپ کے لیے کوئی جملوں کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ کے لیے کسی عمل کے اعتبار سے ہو، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خدشہ محسوس کیا، خدشہ کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح مجھے پوجا جائے گا، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا فرما دی۔